20 रमजान मुबारक इतवार के दिन सूरह कौसर का ये वजीफा कर लो। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे के जाएंगे, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, रमजान मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। इस बरकत और अज़मत वाले महीने में जो वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही किस्मत के अगर बंद ताले ना खुलें या मुकद्दर ना बदले तो मुझे कहना, दुनिया देखेगी। जो भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी के हालात बेहतर हो जाएं, वो एक बार मेरे कहने पर यह वजीफ़ा पढ़ें। फिर वो अपनी आंखों से गैबी मदद के निदारे देखेंगे, गैबी मदद को आते हुए देखेंगे। 20 रमजान मुबारक इतवार के दिन ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपको जैसे वक्त मिलता है ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। कोई कमी, कोई कुताही, कोई लापरवाही मत करना। तो सबसे पहले आपने नमाज पढ़ लें। आप कोई भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा कर सकते हैं। फजर के बाद, मगरिब के बाद, असर के बाद, ईशा के बाद, हत्ता के तहज्जुद के बाद भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, या कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा कर लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो बहन भाई जो अपनी परेशानी को लेकर इस वीडियो पर आए हैं, जिनका कई सालों से पैसों का मसला हल नहीं हुआ, दौलत का मसला हल नहीं हुआ, वो तमाम मेरी बहनें, मेरे भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से इस वीडियो को ज़रूर 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 देखिएगा। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज तमाम नाज़रीन को सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ कि आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी, आप लोग खुद मुझे दुआएं देंगे और हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, आप लोग इस वीडियो को देखते ही वो वजीफ़ा करें जो मैं आपको बताने लगी हूँ। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा कर लें, पूरी ज़िंदगी आपको वजीफ़ा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ाना पढ़ सकते हैं तो रोज़ाना पढ़ लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये अमल, ये वजीफ़ा आपको एक बार ही करना है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर हल हो जाएंगी। कोई भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को पूरी देखेगा तो इंशाअल्लाह गैबी मदद होगी। अगर रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोएंगे तो सुबह मालो माल हो जाएंगे। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन करना आपने खलूस नीयत के साथ है, फिर ही ये वजीफ़ा काम करेगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियाँ रिज़्क़ और दौलत को लेकर हैं, अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आप अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। क्योंकि जब इसकी यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक आपको बेतहाशा रिज़्क़ और दौलत अता करेगा, आपकी परेशानियाँ दूर कर देगा। बेहद आजमाया हुआ और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल आसान तरीका है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी। इसी तरीके पर अमल करते हुए आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजूदा अता फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम करेंगे कि आपकी तमाम मुश्किलें, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के ये ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर और अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का है। ये इतना ताकतवर और जलीलुल कदर अमल है कि मेरी जैसी नाकिस ज़ुबान इसको बयान नहीं कर सकती। इस सूरह मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी है, इसके अंदर मेरे आका का मकाम भी है और बहुत ज़्यादा खैर कसीर भी है इस अमल के अंदर मौजूद है। जो शख्स इसकी सूरह मुबारका की छोटी सी 3 आयात वाली सूरत को पढ़ता है, जब इससे दोस्ती करता है तो वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों का मालिक और करोड़पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है, हम तो ये कह भी नहीं सकते जो इंसान इसको पढ़े एक रात में करोड़ों में शामिल हो जाएगा। लेकिन ये करोड़पति बनाने वाला अमल जिस इंसान को हमने ये ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने इसको मालो माल कर दिया, इंसान को बेहिसाब अता फरमाया, हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस अमल को करने वाली की औलाद खैर वाली और फरमाबरदार होती है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है। जब आप वजीफ़ा कर रहे होंगे तो इसके बारे में किसी से जिक्र मत करना, खामोशी से चुपचाप ये वजीफ़ा करके देख लें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपने परेशानियों का शिकवा करते हैं, अपनी तमाम मुश्किलात की शिकायत करते हैं, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। तो नाज़रीन, इस वजीफ़े को
پڑھنے سے پہلے جتنی کہ آپ کی حاجتیں ہوں، آپ کی جتنی بھی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ میری یہ حاجت ہے، میری یہ مراد پوری ہو جائے، تو پھر آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر کے دیکھیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہاں یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا اور وہاں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گی، آپ نے یہ عمل ویسے ہی کرنا ہے، جولیاں اٹھا اٹھا کر ساری زندگی دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے نہ کھلے تو مجھے کہنا کہ بڑی رکاوٹ ہو گئی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہو گئی، نظر بد ہو گئی۔ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لے، یہ اپنے سینے کا راز میں آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، حتیٰ کہ تہجد کے بعد بھی میرے بھائیوں، کوئی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی مسجد میں نماز ادا کر لیں اور میری بہنیں وہ سکون سے جو گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کا الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کیا کریں باجماعت مسجد میں نماز ادا کیا کریں۔ اگر آپ نے کسی مسئلے کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہیں تو چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یقین جانیں 10 سے 15 منٹ کا کام ہے۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں گی، گھر میں کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں یا کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے اور اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کرنی ہے، آپ یہ حاجت 1 ہو یا 10 ہو۔ ناظرین، آپ کو میں ایک اہم بات بتا دوں، اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب ایک دن میں اگر آپ نے مختلف وظائف کیے ہیں تو آپ یہ بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ اور بھی وظیفے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، حتیٰ کہ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یا اگر کوئی بہن بھائی جس کو ہماری ویڈیو آخر میں پہنچ رہی ہو اور ساری نمازیں پوری ہو گئی ہوں تو آپ رات کے 10-11 بجے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لو، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ میں سے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ 20 رمضان المبارک اتوار کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ثواب کی نیت کے ساتھ ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنا ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کتنے سے بڑا مقصد کیوں نہ ہو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کریں مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ کریم مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے عطا کر مجھے بڑی رقم مل جائے، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان ہے تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہے تو یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر آپ کے کاروبار میں نظر و بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی افعال ہیں۔ سورہ کوثر جس گھر میں 20 رمضان المبارک اتوار کے دن پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار یا غنیوں اچھی طرح گن کر پڑھ لیا، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مرتبہ پھر سے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ناظرین دیکھیں کتنی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن آپ اس چھوٹی سی صورت کو ہلکے میں نہ لیں۔ اس صورت کے بے شمار فوائد ہیں۔ جب آپ دوسری مرتبہ بھی ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے یا وہاب۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا وہاب کو ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسے بھی صرف 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین جو میں تعداد آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے وہی تعداد رکھنی ہے، کم و بیش کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار یا وہاب پڑھ لیں، اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر دوبارہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آخری اسم جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا رحمان کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحمان صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے اور آخری نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار یا رحمانو کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین آج کا آپ کا عمل اور وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ایک بار پھر سے طریقہ کار سن لیں کہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 11 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے، پھر سے آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 11 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر سے 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے پڑھ لیں، سورہ کوثر کو لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لیں، شیاطین جنات کے لیے پڑھ لیں۔ اس عمل سے دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، مسلمانوں پر رحم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا سے زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں میرا رب 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب اور آگے مزید دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔